یہ حدیث جو اس میں کچھ حصہ پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں شعبان کے آخری دن رمضان سے قبل خطبہ دیا اور اس میں یہ باتیں ارشاد فرمائی، جس میں ایک بات جو آج آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ بھی ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا شہر اولہ رحمت، یہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے رمضان کے پہلے عشرے میں۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانی عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ یہ آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں گناہوں سے معاف فرما کر جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس مہینے کی خصوصیات ہے، اس لیے رمضان کو برکت کا مہینہ کہا جاتا ہے، رمضان کو رحمت کا مہینہ کہا جاتا ہے، رمضان کو مغفرت کا مہینہ کہا جاتا ہے، جہنم سے خلاصی کا مہینہ اسے کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں 3 عشرے ہیں اور پہلا عشرہ رحمت ہے، یعنی رمضان اللہ نے اس کو مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اللہ نے اس مہینے کو رحمت کا مہینہ بنایا ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، مکے میں ہو ان کے لیے بھی، مدینہ میں ہے ان کے لیے بھی، جو یہاں ہے ان کے لیے بھی، دنیا میں کسی بھی جگہ ہے ان کے لیے رحمت کا مہینہ ہے۔ تو جب اس مہینے میں مسلمان عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت اور جماعت کا اہتمام، گھروں میں بھی خواتین عبادت کا، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمتوں کا جتنا شکر ادا کرو گے میں نعمتیں اور بڑھا دوں گا۔ تو اللہ اپنی رحمتوں کو بڑھا دیتا ہے، پھر مغفرت کرتا ہے، پھر لوگ اور عبادت کرتے ہیں تو اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، جہنم سے اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے۔ یہ 3 سٹیپ اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے تو خوب عبادت کرو، روزے رکھو، تراویح پڑھو، ذکر و اذکار میں لگے رہو تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے، جو تراویح پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ رمضان کی خصوصیات میں سے ہے۔ تو یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے، اللہ نے خاص اس مہینے میں 3 عشروں کو یہ خصوصیات دی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے کہ اس مہینے کی یہ 3 خصوصیات یہ جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو مسلمانوں کی وہ قسم ہے، وہ جماعت، پاکیزہ جماعت، اللہ والے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ کی عبادت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں، ایسی پاکیزہ جماعت، اتقیاء، اولیاء، ایسے نیک لوگوں کی جماعت، ان کے لیے یہ مہینہ پہلے دن سے ہی رحمت ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہیں، پورے سال اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کرتے۔ دوسری قسم وہ ہیں جو گنہگار ہیں لیکن لو درجے کے گنہگار ہیں، بڑے درجے کے نہیں ہیں،
کم درجے کے گنہگار ہے۔ تو ایسے لوگ، ان کے لیے فرمایا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، یہ چند دن روزے رکھتے ہیں، اللہ ان سے بھی راضی ہوتا ہے، ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسری قسم وہ ذرا بڑے درجے کے گنہگار ہے، ٹاپ لیول کے گنہگار، ایک کلاس کے گنہگار، سارے سال گناہ کیا، اللہ کو ناراض کیا انہوں نے، یہ گناہ بھی کیا، وہ بھی کیا، ادھر بھی ہاتھ مارا، وہ حرام میں بھی منہ مارا، ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا، سارے غلط دندے کرتا رہا پورے سال، اللہ کو ناراض کرتا رہا۔ یہ تیسرے درجے کے ہائی کلاس کے گنہگار ہیں۔ یہ ذرا زیادہ روزے رکھتے ہیں، یہ ذرا زیادہ عبادت کرتے ہیں، 2 عشرے گزر جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے، جہنم سے ان کو بھی نجات دے دیتا ہے۔ تو یہ دراصل یہ جو 3 عشروں میں رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا ذکر ہے، یہ 3 قسم کے لوگوں کے اعتبار سے ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس کو غنیمت سمجھے، اللہ کی عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھے، نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ پہلے عشرے کی دعا ہے، ان میں مشہور ہو گئی ہے، پھر دوسرے عشرے کی دعا، پھر تیسرے عشرے کی دعا۔ کہتے ہیں جی پہلا عشرہ ہو تو اس میں یہ دعا پڑھو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور دوسرے عشرے میں یہ دعا پڑھو، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، اور تیسرے عشرے میں پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو یہ تھوڑا مسئلہ سمجھ لے، یہ دعائیں تینوں ٹھیک ہے، دعا میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، الفاظ ٹھیک ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو معاف فرما دے، رحم فرما، تو رحم کرنے والا ہے، یہ دعا ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، میں ہر گناہ کی اللہ سے معافی مانگتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں، اسی کے طرف میں رجوع ہوتا ہوں، الفاظ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو پہلے 2 عشروں کی دعا ہے، یعنی پہلے عشرے میں یہ دعا مانگنا، اس کو سنت سمجھنا، اور دوسرے عشرے میں استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو دوسرے عشرے کی سنت سمجھنا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کو پہلے عشرے کی سنت سمجھنا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ دعا آپ یہ جب چاہے مانگ سکتے ہیں، استغفار پڑھے جب چاہے، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پہلے عشرے کی سنت ہے، اور استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ دوسرے عشرے کی سنت ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی کوئی سنت نہیں ہے۔ آپ جب چاہے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ جو تیسری دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ صحیح حدیث میں، بخاری میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا، اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کا علم مجھے ہو جائے تو میں کیا دعا مانگا کروں، کیا کہا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، سارے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس وقت لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما۔ تو لیلۃ القدر میں جو 21، 23، 25، 27، 29 میں اللہ نے رکھی ہے اس مہینے کی، ان راتوں میں یہ دعا پڑھنا، آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ سنت ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن وہ جو پہلی دعائیں ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ پہلے عشرے کی دعا ہے اور یہ دوسرے عشرے کی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس کو سنت سمجھنا نہ سمجھے، جس طرح یہ آخری دعا طاق راتوں کی سنت ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے زیادہ دعائیں مانگے، ذکر و اذکار کرے، توبہ استغفار کرے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔